عائشہ غلط ہو گئی, صحیح بخاری غلط ہو گیا, صحیح مسلم غلط ہو گیا, سنن ابن ماجہ غلط ہو گیا, سنن ابن نسائی غلط ہو گیا, ترمذی غلط ہو گیا, قرطبی غلط ہو گیا, جلالین غلط ہو گیا, ابن عباس غلط ہو گیا, یہ اللہ کیسے ہے؟ ایڈم ایک سب غلط ہو گئے. ایڈم ایک منٹ, عباس بھائی ایک منٹ, عباس بھائی ایک منٹ, ایڈم ایک منٹ. مجھے یہ بتاؤ یار کہ یہ آپ کا اللہ کس طریقے سے اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہے کہ عباس بھائی جیسے 0.000000001% لوگ آنے تک پوری امت کو اس چیز میں, اس سوچ میں لگا رکھا تھا کہ محمد صاحب نے 55 سال کے محمد صاحب نے 9 سال کی بچی کے ساتھ انٹرکورس کیا. یہ کیسا اللہ ہے جو یہ دین کی ایسی غلط سمجھ لوگوں میں مطلب پنپنے دیا اس کو, اور کئی ساری بچیوں کی زندگی خراب ہوگی. بلکہ آج بھی ہم نے آرٹیکل دیکھا ہے کہ جو اسلامک کنٹریز ہے جہاں پہ مسلمان زیادہ ہے وہاں پہ بچیاں مر رہی ہے جلدی شادی کرنے کی وجہ سے. اللہ, اچھا میں بات کر سکتا ہوں, اس کا جواب میں دے سکتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عقل دی ہے, اپنی عقل کا استعمال کریں. اور شیطان جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈال دیتا ہے اور وہ کچھ غلط باتیں بھی غلط العام ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اللہ نے عقل دی ہے کہ بہکایا آپ سے پہلے جتنے لوگ تھے ان سب کو اللہ نے بہکایا, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا, میرے سے پہلے بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں مانتے, بہت سارے جو لوگ ہیں نہیں مانتے اس چیز کو. میں کہتا ہوں میجورٹی جو شیعہ ہیں وہ اس حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہی نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے. ایک منٹ, میں وہی حیران تھا کہ وہ شیعہ ہو کر بھی وہ اس چیز کو مان رہے ہیں. حالانکہ میری جتنی شیعہ سے ملاقات ہوتی ہے وہ سب کہتے ہیں یہ غلط بات ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی سے شادی کی نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں اس چیز پہ نہیں مانتے ہیں, اور جو بہت کم پرسنٹیج ہے 0.00001% جو اس چیز پہ عمل کرتے ہیں بچیوں کے ساتھ شادی. اچھا 99.9% شادی کرتے ہی نہیں بچیوں کے ساتھ. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک منٹ عباس بھائی, ایک منٹ رک جاؤ. ابھی تھوڑا سا ہم آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. پروت کاپ جی نے $2 کا کنٹریبیوشن کیا ہے, کر لیں بات, لیکن آپ نے کبھی میں کہہ رہا ہوں اس ٹاپک پہ جب آپ نے بات کرنی ہوگی نا, میں آپ کو پوری دلیل کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کر سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں ثابت کروں گا, میری بہت سارے مسلمانوں سے بات ہوتی ہے اور اس چیز پہ قائل ہوتے ہیں کہ یہ بات حق ہے, اس طریقے سے میں بیان کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں, کہ وہ بہت سارے عثمان ابن فاروق کو اور محمد حجاب کو جب آپ کنونس کر لیں گے میرے پاس آ جائیے گا. اچھا ایک منٹ ایڈم, میں ایک ان کو میں ایک چیز میری حجاب سے بات ہوئی ہے, عباس بھائی رک جاؤ, میں آپ کو بولتا ہوں لنک بھیج دیے گا جہاں پہ آپ کی محمد حجاب سے بات ہوئی ہے. ارے ایڈم بھائی اتنا دور کیوں جانا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کی سیٹی اگر گل نہیں ہوئی نا تو مجھے بتانا. عباس بھائی آپ ایک کام کرنا, پوری دلیلوں کے ساتھ مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب جو ہے وہ سنڈے کو لائیو سٹریم کرتے ہیں, شاید آپ گئے بھی ہوں ادھر. ان کا بھی یہی موقف ہے کہ حضرت محمد صاحب جو ہے انہوں نے 6 سال کی بچی حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کی ہے. آپ مجھے یہاں پہ دیکھیے 1400 لوگ سن رہے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے کیا ان کی لائف پہ جا کے آپ ان کو کاؤنٹر کریں گے؟ انشاءاللہ آپ مجھے بتائیں کہ کب میں ڈیفینیٹلی جاؤں گا. یہ تو بہت خوشی کی بات ہوگی کہ دیکھیں اگر میں غلط ہوں گا نا تو وہ اگر عالم ہے تو وہ مجھے صحیح کر دیں گے. میں اس لیے بات کرتا ہوں, یہ نہیں کہ میں صحیح ہوں, اگر کوئی صحیح ہوگا تو مجھے صحیح کر دے گا اور میرا ٹھیک ہے صحیح ہو جائے گا, اور اگر وہ غلط ہیں تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں تو ضرور جاؤں گا, میں تو اس لیے آپ کے چینل پہ آیا ہوتا ہوں, میں بہت سارے چینل پہ جاتا ہوں کہ میں بات کرتا ہوں تو کوئی صحیح کرنے والا ہوں مجھے صحیح کر دے گا, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. ارے عباس بھائی میں کیا بول رہا ہوں سنو, اگر آپ نے میرے خیال سے وہ سنڈے کو لائیو آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں, آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا. اگر آپ نے مفتی یاسر صاحب کو ایکسپوز کر دیا اس بارے میں, 1400 لوگ دیکھ رہے ہیں, 1401 لوگ, میں آپ کے اس ڈسکشن کا پارٹ اس چینل پہ چلاؤں گا. صرف آپ ان سے اتنا کہہ دیجیے گا, کیونکہ یہ موضوع پہ بار بار ساحل کے چینل پہ بحث ہوتی ہے, تو آپ اجازت دیں کہ میرے اس گفتگو کو اس کے چینل پہ اپلوڈ کرنے دیا جائے. میں آپ کی گارنٹی لیتا ہوں کہ میں اس ویڈیو کو یہاں چلاؤں گا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہ کسی کا اگر غلط نظریہ ہے تو میں اس کے نظریے کو صحیح کروں گا. میری نیت یہ نہیں ہے کہ ان کو شرمندہ کرنا, ایکسپوز کرنا. میری یہ نیت جو حق ہے, جو حق اور سچ ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے. وہ میرے لیے ان کا کوئی غلط نہیں ہے یہ سوچ
کہ یار وہ ذلیل ہے. بس بھائی وہ نہیں، بات ذلیل کی نہیں ہے، میں نے بھی ذلیل کی بات نہیں کیا. ایکسپوز کرنا یہی ہے نا، کسی کو شرمندہ کر دینا، میں نے وہ نہیں. نہیں ایکسپوز مطلب یہ ہے کہ کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو اس کی غلط بیانی کو واضح کرنا لوگوں کے سامنے. انشاءاللہ بالکل بالکل بے شک. آپ مجھے ان کے چینل کا نام بھی بتائیں. یاسین یار آپ گئے تھے ادھر یار؟ نہیں میں آج تک نہیں گیا، کبھی نہیں گیا یار. حد ہے. وہ میں نے یہاں پہ اسکرین شاٹ شاید اچھا علی سعدی صاحب تھے شاید، مجھے پتہ نہیں، شاید آپ نہیں میں کبھی نہیں گیا سر، میں کبھی نہیں گیا، میں اس کو غلط بیان نہیں کروں گا. اچھا وہ آپ یار لائیو سٹریم میں آپ مفتی یاسر قادری سوری لکھ لیجیے گا، یاسین ندیم الواجدی. لیکن محمد حجاب کے ہاں آپ نے محمد حجاب سے کب ڈسکشن کیا تھا؟ وہ کبھی لائیو میں دیکھا نہیں ہم نے. نہیں وہ ویڈیو میں نہیں ہے، میں اسپیکرز کارنر میں اس کے ساتھ بات کی تھی، کچھ لوگ بھی موجود تھے، بلکہ سورہ طلاق کے اسپیکر کارنر میں سب کچھ ہاں اسپیکر کارنر میں ساری یہ باتیں جو ہوتی ہیں وہ ویڈیو کیمراز لگے ہوتے ہیں سارا کچھ. یہ صرف کیوں ہوا کہ جب آپ کی ڈسکشن ہوئی محمد حجاب کے ساتھ وہ ویڈیو کیپچر نہیں ہوئی؟ وہ ویڈیو کیمرہ وہ جب مسلمان ڈسکس کرتے ہیں تو وہ جو ویڈیو کیمرہ نہیں بناتے. کیسے ہم مان لیں کہ آپ یار نہ مانے، آپ نہ مانے. ایکچولی آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ ایسا کریں نا اس وقت سر دیکھیں نا، کرسچن آپ محمد حجاب کو جب ایکسپوز کریں، آپ نے خاتون کا نام سنا ہے؟ خاتون کا اور سر سنیں، جب آپ محمد حجاب کو ایکسپوز کریں تو پھر وہی کہہ رہے ہیں آپ لے کے جائیے گا تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ نے محمد حجاب کی یہ والی بکواس جو ہے نا ایکسپوز کر دی ہے. ورنہ محمد حجاب کی بات سب لوگ سنتے ہیں، آپ کی بات کوئی نہیں سنتا. آپ اس طرح چینلوں پہ گھومتے ہیں اور بغیر کسی ایویڈنس سے بولنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایویڈنس کے ساتھ بولتا ہے، اس کی باتیں سب سنتے ہیں. آپ کی بات سننے کے لیے آپ بھی جائیں نا، کیمرے کے ساتھ جائیں. فون تو آپ کے پاس ہر وقت ہوتا ہے، کیمرہ آن کریں، ریکارڈ کریں. اچھا میں اگر آپ نے خاتون کا نام سنا ہے، خاتون بھی اس وقت موجود تھی اسی اسٹریم میں، وہاں پہ وہ اسٹریم نہیں تھی، وہ موجود تھی وہاں پہ. اور پھر جب ہم گفتگو زیادہ ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ عیسائیوں کے سامنے یہ بات نہ کی جائے تو بہتر ہے. تو علی دعویٰ اور حجاب نے پھر بات کو ختم کر دیا تو ہم چلے گئے. خاتون سے آپ پوچھ سکتے ہیں، خاتون بھی وہاں موجود تھی اگر آپ ختم کر دیا کہ یار تم ایکسپوز کر رہے ہو ہمیں، محمد نے پیڈوفائل تھا، مت کرو. ہمیں یہاں پہ ڈھیر سارے ایویڈنس دینے پڑیں گے کہ محمد پیڈوفائل تھا، کرسچنوں کے سامنے ہم ذلیل ہو جائیں گے، اس پہ بات نہ کرو، بحث نہ کرو. بالکل انہوں نے اچھا کیا، لیکن آپ نے وہاں پہ ڈیفینس یہ کرنا تھا کہ محمد پیڈوفائل نہیں ہے. تو آپ نے وہ والی ویڈیو خود بنا کے ہمیں لا کے دینی ہے جس میں پروو ہو کہ آپ نے محمد حجاب کو لاجواب کر دیا اور محمد پیڈوفائل نہیں تھا. یہ آپ نے لے کے آنا ہے. وہ کرسچن ہو چاہے جو ہو چاہے ہندو ہو چاہے کچھ بھی ہو، اگر آپ وننگ سائڈ پہ ہے نا تو وہ ویڈیو تو سب کے سامنے چلنی چاہیے. لیکن اگر آپ لوزنگ سائڈ پہ ہیں تو آپ کو کرسچنوں کے سامنے اور باقی لوگوں کے سامنے وہ چیز ایکسپوز نہیں کرنی. اٹ مینس کہ یو ار ایٹ دی لوزنگ سائڈ، دے ور ایٹ دی وننگ سائڈ. سو ونس اگین جس دن آپ یہ آرگیومنٹ جیتیں گے وہاں سے اور ویڈیو لے کے آئیں گے پھر میں بات کرنا. اس سے پہلے آپ نے کسی سے بات نہیں کی. آپ کا مطلب ہے کہ اگر آپ ویڈیو بنائیں تو اگر آپ ویڈیو میں بات نہ ہو تو وہ حق اور سچ نہیں ہے، یہ آپ بات کہہ رہے ہیں. میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا. یہ سنڈے آپ ارے عباس بھائی یہ سنڈے جا کے آپ یاسر صاحب سے بات کریے، مفتی یاسر صاحب سے، ہم وہ ویڈیو چلائیں گے. اچھا ان کے چینل کا نام ہے یاسر واجدی، آپ نے کہا یاسر ندیم الواجدی سرچ کریے، یاسر ندیم الواجدی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب اس سنڈے کو وہ ہوگا تو میں ڈیفینیٹلی جاؤں گا. بلکہ یہ سوال تو بلکہ بہت اچھی بات ہے، کچھ سیکھنے کو ملے گا. یا پھر کر کے جائیے، آپ کے پاس جتنی دلیلیں ہیں نا وہ سب پہلے ہی پریپیئر کر لیجیے گا. وہاں یہ مت بولیے گا کہ ٹھیک ہے میں اس کو ڈھونڈ کے آتا ہوں. آپ کے پاس اس موضوع سے ریلیٹڈ جتنے دلیلیں وہ پہلے ہی آپ لے کے جائیے گا. بالکل میرے پاس سب موجود ہیں، دلیلیں بالکل موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں لے کے جاؤں گا اور بالکل بات کروں گا. آپ نے اچھی بات کی ہے اور صحیح بات ہے. میں مسلمانوں سے کرتا ہوں اسپیکرز کارنر میں جا کے، بالکل کرتا ہوں، کھل کے کرتا ہوں. کئی ان سے لڑائی ہوتی ہے اس چیز میں، کئی ناراض ہو جاتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ نعوذ باللہ ایسی بات سوچنا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ انہوں نے 9 سال کی عمر بچی کے ساتھ سیکس کیا. نعوذ باللہ، یہ تو بالکل غلط بات ہے. ایسا تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، تو نبی ایسی حرکت کر نہیں سکتا. میں آپ کے چینل پہ بھی بات کر رہا ہوں، میں نے گوروں کے چینل پہ بھی بات کی ہے کہ نبی کی یہ حرکت ہو ہی نہیں سکتی ہے. اچھا عباس بھائی، اگر مفتی یاسر صاحب نے آپ کو کسی طریقے سے دلیل کی روشنی میں سمجھا دیا کہ نہیں واقعی میں حضرت عائشہ جو ہے وہ 9 سال کی تھی، تو پھر کیا ہوگا؟ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کو مجھے کوئی قائل کرے نہ کرے، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ حقیقت ہے تو رسول پاک وہ نبی ہو ہی نہیں سکتے. سمپل از دیٹ. چلیے ایڈم یہ بھی ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھائی صاحب مانیں گے نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ محمد کو نبی بنانا تو ان لوگوں کی مجبوری ہے. یہ مانے گا نہیں مفتی ندیم واجدی کی یا کسی کی بھی، اور یہ آج تک نہیں مانا. جو بندہ حدیثوں کو نہیں مان رہا وہ کسی اور کو کیسے مانے گا؟ لیکن جا کے وہاں پہ ڈیفینڈ کرے اور ثابت کر دے
تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اس کو ماننا پڑے گا کہ وہ نبی نہیں ہے. دیکھیں جی, یا تو پروو کرے گا ایویڈینشلی, نہیں تو یہ محمد اگر آپ نبی یہ نہیں کہہ رہے مان ہیں, سکتا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ صحیح حدیث کو جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے, کیونکہ صحیح یار حدیث کس میں نے بھی کہا ہے یار, پلیز پلیز تو باتوں کا پھر میں بیچ میں سے نہ پکڑا کرو. 8 حدیثیں ہیں, 9 حدیثیں ہیں, ان سب کو نہیں مانو. اور پتہ ہے تم کہاں سے پکڑو گے, تم پکڑو گے 16ویں صدی کے اس بندے سے. مجھے بھی پتا ہے تم کہاں کہاں پہ جاتے ہو, تم لوگ ابھی پیرا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں ساری باتیں سن رہا تھا. تو اس چیز کو چھوڑ دو اور جا کے جو ہے نا وہ اس کو ثابت کرو. اور وہ جو واقعی کی باتیں لے کے آؤ گے نا, واقعی وہ شخص ہے جو کہ آلریڈی جھوٹا سب لوگوں نے ثابت کیا ہوا ہے. تو واقعی کی باتیں لے کے آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ دیکھیں گے کون کتنے پلے میں بیٹھا ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم بلکہ اس کے اس سے بارے یہ میں. بھی پتہ لگے گا ہمیں کہ واجدی صاحب جو ہیں ان کے پاس کتنا ڈیٹا اور کتنا علم ہے. آپ جا کے ان سے بات کریں, اس کے بعد ذرا ہم بھی چلائیں گے ان کی ویڈیو دیکھیں ٹھیک گے. ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کر لیں گے بات سے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اس موضوع پہ بات کرنی ہو تو میں ریڈی ہوں, کبھی بھی آپ بات کر سکتے ہیں اس موضوع پہ انشاءاللہ. اچھا چلیے, نہیں پہلے آپ یاسر صاحب سے بات کر لیجئے, بعد میں آپ ہمارے پاس آنا. سیلر سیٹ جی نے 50 سنگاپور ڈالر کا کنٹریبیوشن کیا ہے, بہت بہت شکریہ سیلر سیٹ جی, ہمیشہ آپ کا سپورٹ آتے رہتا ہے. کہہ رہے ہیں یاسر قادری کلیئرلی اسٹیٹس دیٹ one should not shy away from the fact of Aisha's age, please learn to live with it. بالکل وہ وہاں پہ ڈیفینڈ کرتے بیٹھتے ہیں, اسی پہ تو ان کے ویڈیو پہ میں نے ان کو بری طریقے سے ایکسپوز کیا تھا, تب سے وہ خوف ان کے دل میں ہے کہ اس چینل پہ آ کے وہ بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تو میں کیا اس بارے میں کہوں. یہ کیا آپ کا موضوع ہے آج کا؟ ہاں, آج کا موضوع یہ ہے کہ حضرت محمد صاحب کے اوپر جو درود بھیجا جاتا ہے نا, آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا؟ جی جی, اس کا مطلب ہوتا ہے پیس بی اپون ہم. جی اچھا, اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, ایک اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ابے ڈیوڈ یو کے جی جو کہ ابھی لائیو چیٹ میں ہے, انہوں نے پے پال کے تھرو $20 کا کنٹریبیوشن کیا ہے. بہت بہت شکریہ ابے ڈیوڈ یو کے جی کا آپ کے سپورٹ کے لیے. اچھا, ابھی ایک بات بتائیے, اس کے پیچھے کا لاجک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے عباس بھائی, کہ کیا محمد صاحب جو ہے وہ سلامتی کے درجے پہ ابھی تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے؟ پہلے اس کا جواب دے دیں, وہ سلامتی میں ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جی, یہ ایک چیز ہے جس ایک درود کا مطلب ہے کہ ان کی عزت نہیں, میرا افزائی, یہ سوال نہیں ہے, ان کی عزت افزائی, وہ پہنچے ہوئے ہیں, میرا ظاہر پہنچے سوال یہ ہوئے نہیں ہیں, ہے. بالکل پہنچے, اللہ نے ان کو درجات دے دیے ہوئے جو دیے ہوئے. تو ابھی رک جائیے, اگر وہ آلریڈی سلامتی کے درجے پہ ہے تو یہ کیسے لاجیکل ہو سکتا ہے کہ جو انسان آلریڈی سلامتی کے درجے پہ ہے اس کو آپ یہ کہو کہ آپ پہ سلامتی ہو, آپ پہ سلامتی ہو, آپ پہ سلامتی ہو؟ کیا لاجک ہے اس کے پیچھے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں نا. ایک تو ہے کہ ہمیں بھی اس کا ثواب ہے نا, کیونکہ ہم ایک عزت افزائی کر رہے ہیں. نہیں, ہم ایک اللہ کے رسول کی عزت ایسی کر رہے ہیں کہ ان پہ سلامتی بھیج رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ان کو سلامتی دیں. ٹھیک ہے, حالانکہ ان کو ملی ہوئی ہے, لیکن اس سے ہمیں فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے میں احترام ان کے لیے بھی ہے اور ہمیں بھی ثواب اس چیز کا مل رہا ہے. پہلی تو یہ بات ہے نا, یعنی ان لاجیکل طریقے سے آپ کو ثواب دیا جا رہا ہے. ان لاجیکل کیسے ہے؟ آپ بار بار کریں لاجیکل, بتائیں نا یہ کیسے لاجیکل. میں بتاتا ہوں, مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک انسان جو ہے وہ پرائم منسٹر بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ الیکشن ہوتا ہے, اس کو دعائیں مل رہی ہے کہ فلانا جو ہے عباس بھائی جو ہے وہ یو ایس کے پریزیڈنٹ بن جائے. یو کے میں ہے, یو ایس میں ہے؟ آپ یو کے میں ہے نا؟ یو کے میں, جی ہاں. تو سمجھو عباس بھائی جو ہے وہ پریزیڈنٹ بننے کی جگاڑ میں ہے, اور کئی سارے مسلمان جو 0.0001% میں آتے ہیں, جو آپ کی سوچ والے ہیں, وہ سب دعا کر رہے کہ ہمارے حضرت عباس صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن جائے. اچھا, آپ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب پریزیڈنٹ بننے کے بعد بھی یہ 0.0001% لوگ جو آپ کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اس کے بعد بھی یہ دعا کرے کہ عباس بھائی پریزیڈنٹ بن جائے. تو یہ کیا الوجیکل نہیں ہے, بیوقوفی نہیں ہے؟ میں اس مثال کو اس طرح بہتر مثال یہ دوں گا کہ ایک بادشاہ ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے, ہر طرح کی نعمت ہے, لیکن میں اس کو جا کے پھر بھی کچھ اور دیتا ہوں, اور چیز دیتا ہوں. وہ میں ایک طرح کی میں کچھ جیسے میں پھل دے دیتا ہوں یا کوئی سا تحفہ دے دیتا ہوں. اس کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی, اس کے پاس سب کچھ ہے, لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ مجھے اس سے کتنی محبت ہے, میرا اس سے کتنا خلوص ہے. تو اس کو ضرورت اس چیز کی نہیں ہے, لیکن میں دے رہا ہوں اپنی خوشی کے لیے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کی سوچ میں بھی آ رہا ہے کہ یہ انسان تو واقعی مجھے کتنی محبت کرتا ہے, حالانکہ میرے پاس سب کچھ ہے.
لیکن یہ مجھے پھر بھی میں دے رہا ہے, تو وہ اس چیز سے خوش ہو رہا ہے. میں کاؤنٹر کرتا ہوں. جی مثال کے طور پہ ایک بادشاہ ہے, ٹھیک ہے, وہ آلریڈی بادشاہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ کہو گے کہ میں آپ کو یعنی بادشاہ بننے کے لیے یہ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, بادشاہ بننے کے لیے دے رہا ہوں, تو یہ لاجیکل ہوگا؟ نہیں, یہ تو لاجیکل نہیں ہوگا. یعنی ہاں, یعنی اس کو اور اچھے طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک آلریڈی انسان جو ہے امیر ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو آپ اور پیسہ دے رہے, یعنی جیسے میرے کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے چینل پہ, کوئی $5 بھیج رہا ہے, کوئی $100 بھیج رہا ہے, کوئی $40 بھیج رہا ہے, اور میں امیر بن جاتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد بھی لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ آپ امیر بن جاؤ, آپ امیر بن جاؤ, حالانکہ میں امیر ہوں, لیکن کوئی کہے کہ آپ امیر بن جاؤ, آپ امیر بن جاؤ, تو یہ تو بیوقوفی والی بات ہے نا, ایک دم نان سینسیکل بات ہے. ساحل بھائی, ہم سلامتی بھیج رہے ہیں تو اللہ کی سلامتی میں کوئی کمی تھوڑی ہے, اس کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے. لیکن وہ سلامتی در سلامتی ملتی جا رہی ہے ان کو. اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم پر بھی سلامتی ہو رہی ہے, کیونکہ ہم ان پہ درود بھیج رہے ہیں, تو اللہ ہمیں بھی اس چیز کا ثواب دے رہا ہے. ایک انسان جو آلریڈی سلامتی پہ ہے, اس کو کیوں سلامتی دے رہے ہو آپ؟ یہی تو لاجیکل بات ہے. نہیں, لاجیکل بات نہیں ہے یہ. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ایسے اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے, سبحان و تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ یہ گریٹ ہے, اللہ اکبر, تو وہ تو ہے ہی ہے, ہم کہیں نہ کہیں. لیکن ہمارے کہنے سے ہماری ایک تو عاجزی سامنے آ رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ اسی چیز میں ہمیں اس چیز کا ثواب عطا کرے گا. ہمارا بھی اس چیز میں فائدہ ہے, اور ہمیں اپنی پوزیشن نظر آ رہی ہے کہ ہم کس پوزیشن پہ ہیں. ہم عاجز ہیں اور وہ اکبر ہے. میں آپ کو اسی کا ایگزامپل دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ سب سے بڑا ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ بولو گے اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, تو اس میں تو میرے کو پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہاں. لیکن آپ یہ کہو گے کہ اللہ تو بڑا ہو جا, اللہ تو سب سے بڑا ہو جا, اللہ تو سب سے بڑا ہو جا, تب مجھے پرابلم ہوگی. اگر آپ یہ کہتے کہ محمد صاحب سلامتی پر ہے, محمد صاحب سلامتی پر ہے, محمد صاحب سلامتی کے اول درجے پر ہے, اعلیٰ مقام پر ہے, تو مجھے پرابلم نہیں ہوتی. لیکن جب آپ یہ کہتے ہو کہ آپ پر سلامتی ہو, ہاں تو ہو, آپ پر سلامتی, ہاں وہی کہہ رہا ہوں, ایسا ہی ہے کہ ہو اور ہو, یہی بات ہے. یہ وہی ہے کہ ہم سلامتی پہ سلامتی بھیج رہے ہیں, ان پہ ہوتی جا رہی ہے. یا تو پھر نہیں, یا تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ محمد صاحب کی جو سلامتی ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے. اس کے لیے آپ اس کو کنٹینیوشن رکھنے کے لیے, یا وہ پرماننٹ نہیں ہے, یا تو وہ اعلیٰ مقام پہ نہیں ہے, اب نیچے درجے پہ ہے, اور آپ ان کو ہو کر کے ان کو لاسٹ مقام پہ پہنچانا چاہ رہے. دو میں سے کون سی بات ہے؟ نہیں, ان کا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی, جس میں اللہ نے سلامتی بھیج دی ہے, اس پہ ہم سلامتی بھیجیں نہ بھیجیں. ہاں, جس پہ ہم دیکھیں, جس پہ اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیج دی ہے, اس کی سلامتی تو ہم ساری دنیا کٹھی بھی ہو جائے تو اس سلامتی کے برابر نہیں ہے. تو ہم بھیجیں نہ بھیجیں, ان کی سلامتی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہماری ایک, میں نے بتائی یہ بات کہ ہماری عاجزی سامنے آتی ہے, اللہ تعالیٰ اس چیز میں ہمیں ثواب دیتا ہے. یہ آپ کو سمپل سی بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن illogical ہے, میری نظر میں illogical نہیں ہے. نہیں, آپ کے نظر میں نہیں ہے, لیکن پوری دنیا سن رہی ہے, ان کے نظر میں illogical ہے. کیونکہ آلریڈی جب سلامتی پر ہے وہ ہائیسٹ پوزیشن پہ, پھر یہ کہنا کہ آپ پہ سلامتی ہو. اگر آپ یہ کہے, میں نے پھر سے کہا, اگر آپ یہ کہتے کہ آپ سلامتی پر ہے, آپ سلامتی پر ہے, آپ سلامتی کے اعلیٰ مقام پر ہے, تو illogical نہیں ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں. لیکن جب آپ جس مومنٹ پہ آپ یہ کہہ دو گے کہ ہو, تو یہ illogical کام ہے. اب اس کو آپ مانو یا نہ مانو, وہ آپ کی مرضی. ایڈم کو پوائنٹ ایڈ کرنا ہے. ہاں, بیسیکلی سر ان میں ایک سب سے پہلے فلا کر رہے ہیں نا بیچ میں, وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ سلامتی نہیں بھیج رہے, یہ اللہ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سلامتی بھیجو. سو اگر اللہ کی سلامتی پہلے ہی ان پہ ہے, تو آپ اللہ کو کیوں کہہ رہے ہیں ان پہ سلامتی بھیجو؟ کیونکہ اللہم صلی علیہ ہے نا, تو او اللہ, آپ سپوزٹلی کہ صلی کا مطلب سلامتی ہی ہے, فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم چلتے ہیں, سلامتی بھیجو محمد پہ. تو بیسیکلی تو اگر اللہ کی سلامتی پہلے ہی ہے, تو اللہ کو کیوں کہہ رہے ہیں ان پہ سلامتی بھیجو؟ دیٹس دا مین پوائنٹ. تو یہ بھی ان کا جو آرگیومنٹ تھا وہ بھی فالسیفائڈ تھا. دیکھیں جی, وہ illogical ثابت ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس چیز کا, ٹھیک ہے, کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. پوری آیت مجھے یاد نہیں آ رہی,
تو وہ یہ ان اللہ تعالیٰ اللہ کا و حکم، ملائکتہ ان اللہ یصلون علی ملائکتہ النبی یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم صلی اللہ تسلیما. علیہ وسلم. تو وہ ایک اللہ کا ہمیں حکم ہے، تو ہم اس کی حکم کی عدولی کر رہے ہیں اور اس چیز کا ثواب ہمیں مل رہا ہے. ان کو وہ مل گئی ہوئی ہے سلامتی، ہمیں ایک عاجزی کی پوزیشن دی ہے، ہم اس عاجزی کی پوزیشن پہ ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، تو اس چیز کا ہمیں ثواب مل رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سمپل از دیٹ. تو جب کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ کیوں سلامتی بھیج رہے ہیں؟ ہمیں یعنی رسول کو بھی فرق نہیں پڑتا تو پھر ہمیں ثواب مل رہا ہے. دیر آر سو مینی ادر تھنگس کہ جس کے اوپر آپ کو ثواب ملتا ہے جو کہ اس سے زیادہ مل سکتا ہے. ہاں تو تو وہ بھی اگر کرتے ہیں ہم. رسول کو فرق ہی نہیں پڑ رہا تو رسول کے اوپر سلامتی کیوں بھیجی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا قرآن میں، اللہ کے نہیں، حکم حکم کو کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکم لاجک ہونی چاہیے نا. آپ کے قرآن کے حکم میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو ثواب مل رہا ہے. آپ پھر حدیثوں پہ جائیں گے اس ثواب کے لیے بیسیکلی نا، انہی حدیثوں کو جن کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں. لیکن قرآن میں تو لکھا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ تسلیما صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو بیسیکلی یہاں پہ تو یہ کہیں لکھا کہ آپ کو ثواب ملے گا. بیسیکلی سپوزڈ سلامتی اللہ کی آپ دوبارہ بھجوا رہے ہیں ان کو جو کہ آلریڈی ان کے پاس ہے. سلامتی اس کو بھجواؤ، رحمت اس کو بھجواؤ جس کے پاس سلامتی اور رحمت نہیں ہے. نہ ہو یار یہی تو یار مسئلہ ہے آپ نا کیسے ایڈم. یہ بات کیسے آپ بات کر رہے ہیں؟ کبھی زمانے میں آپ بھی مسلمان تھے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی حکم کو ماننا ثواب اسی ہی وجہ ہے. سے تو میں نے چھوڑ دیا اسلام کو، نہیں نہیں، اللہ کے اسی لیے تو حکم اسی کو، چھوڑ لیے دیا میں ہم نے. چھوڑے بھائی، اللہ اسی کے لیے چھوڑے illogical. اللہ کے حکم کو ماننا ثواب کا کام ہے، اللہ کے حکم کو نہ ماننا گناہ ہے. یہ کیوں نہیں آپ بات سمجھتے ہیں؟ وہ ثواب ہی ہے. اللہ کے illogical چیزیں کراتا ہے اللہ، نہیں illogical کیسے چیزیں نہیں کراتا ہے. لاجیکل گئی، اس سے ہمیں ایک عاجزی کی پوزیشن نظر آتی ہے کہ ہم کس پوزیشن پہ ہیں. ہم ایک کس طرح عاجز کی کی پوزیشن عاجزی پہ، ہے؟ ہم ایک آپ فالوور کی محمد کو پوزیشن ہے. عاجزی دلوا رہے ہیں اس پہ سلامتی بھجوا کے. محمد کو کیا عاجزی دکھا رہے ہیں کہ وہ اس کو سلامتی نہیں بھجوا کے کہ تیرے نہیں، پاس سلامتی نہیں ہے، ہم تو یہ بھیج دیتے ہیں اللہ کو، عاجزی کی پوزیشن میں آ جا. ہم تو اللہ کو وہ عاجزی دکھا رہے ہیں. اللہ کو اللہ دکھا کو رہے ہیں. اللہ کو عاجزی دکھائیں تو آپ اپنے اوپر سلامتی بھجوائیں، یا اللہ ہم نہیں پہ نہیں سلامتی کر، یا اللہ نہیں، ہم پہ وہ سلامتی کر. ہم ہم کرتے ہیں، ہم وہ بھی دعا تو وہ کرتے ہیں. محمد، اچھا تو اپنے اوپر صلی کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتائیں کہ آج تک ہم کس بندے نے کہا ہو اللہم صلی انا؟ کس نے یہ ہم کہا ہو؟ کوئی ایک ہم بندہ دکھا دو جس کے اوپر آپ صلی نہیں کر رہے نہیں ہو اپنے نہیں اوپر. نہیں نہیں نہیں، اپنے اوپر کیوں ہم نہیں صلی کرتے؟ ہم چلے اللہ بتائیں سے ہم. دعا کرتے ہیں کہ ہم پہ رحمت نازل فرمائے یا رب نہیں العالمین. تو اللہم رحمت میں اور ربنا صلی میں آتنا فی فرق کیا ہے؟ الدنیا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی یار الآخرۃ ایک حسنہ سیکنڈ ایک وقنا عذاب سیکنڈ النار. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، اس اپنے دنیا کی اوپر بہتری صلی کیوں عطا نہیں فرما، کرتے؟ آخرت کی بہتری عطا فرما. ہم بھائی کرتے ہیں جان اپنے لیے دعا. سوال یہ نہیں ہے اس اپنے میں اوپر صلی ثواب کیوں نہیں نہیں ہے. کرتے؟ اپنے اوپر صلو صلی کیوں علیہ نہیں کرتے؟ وسلم تسلیما. اپنے اوپر صلی کیوں نہیں کرتے جناب محترم؟ بے شک اللہ. یہ کون ہے؟ اچھا ہم یہ دعا کوئی کر سکتے ہیں یا رب العالمین اپنی سلامتی ہم پر کر. یہ کون ہے یار بیچ میں؟ ایک سیکنڈ یار، یہ کوئی یہ نیا عرفان، نیا کارٹون آ گیا یار. ہاں نہیں 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 نہیں، یہ عرفان اسلم صاحب ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. ایک منٹ رک جائیے. وہ اور ہم نے کوئی کہا سوال تھا ہے نا، آپ کا ساحل بھائی؟ نہیں ہو گیا، آپ سے بات ہو گئی، آپ سے ٹھیک ہے، بات ہو گئی، آپ جا سکتے ہیں. ابھی ہم بڑی عرفان مہربانی، اسلم بڑی صاحب مہربانی. سے اللہ بات تعالیٰ کریں. ہدایت دے ہم سب کو. اللہ ہدایت ہی تو نہیں دیتا، وہ تو گمراہ کرتا ہے. پرابلم یہی تو ہے اللہ کی. ارے جانے دو یار. انور یہی جانسن جی جو ہے، تو سب سے بڑا پرابلم ہے بیچارے اللہ کا. سوری ساحل بھائی ڈینور پلیز. ابھی آسانی ہے مجھے. ڈینور جانسن جی نے $5 کا کنٹریبیوشن کیا، بہت بہت شکریہ. If Allah does not need prayers, as he just said, why does Allah say, if you support me, I will support you in Surah 47 verse 7? It means Allah needs help. اصل میں مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ جس طریقے سے کہے کہ ان کو ثواب دلانے کے لیے اللہ ایک نان سینسیکل illogical کام کرا رہا ہے. لو فار مسلم جی بھی آ گئے ہیں، بہت بہت شکریہ. کہہ رہے عباس بھائی جیزس نے بولا ہے میری سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، اور مومن اپنے نبی پر سلامتی بھیجتے ہیں. یس، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یار. ساحل دیکھو، ہم، اگر کسی بھی مذہب میں آپ کمپیئر کر لو، چلو آپ کو کرسچینٹی میں نہیں کرنا چاہتے، کسی اور میں بھی کر لینا، ہندوازم میں یا بدھزم، جو آیا ہوتا ہے نا اس نے سلامتی بھیجنی ہے. تو جیزس نے ہاں کہا اس کے میری لیے نہیں سلامتی بھیجنا ہو، ہے. ہاں اس کے لیے نہیں، اس نے کہا میری سلامتی ہو تم سب پہ، میں آیا ہوں، میں ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ ریورس ہے، جو آیا وہ کہہ رہا ہے میرے اوپر سلامتی بھیجو. اچھا یہ ہمارے ساتھ عرفان اسلم صاحب ہے، آپ کا استقبال ہے عرفان اسلم صاحب. جی جناب کیسے ہیں آپ اور کہاں سے ہیں؟ عرفان اسلم صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جناب. کہاں سے ہیں آپ، کیسے ہیں؟
جی جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ. میں بڑا بس ایک دل میں چھوٹا سا ارمان تھا لیکن وہ مس ہو گیا. میں کہہ رہا تھا اگر عباس بھائی اگر 1 منٹ کے لیے واپس آ جائیں تو 1.5-2-3 منٹ کی گفتگو کے اندر بہت کچھ آپ لوگوں کو مسلمانوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا. بہت اچھا کچھ سر. اگر کیا یعنی بات کہ کرنا چاہتے ہیں ان سے؟ یعنی کہ کسی بھی قسم کی جس طرح بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے نا, تو اگر عباس بھائی بس چلیے پتہ نہیں وہ ابھی آئیں گے تو آتے بھی ٹائم لگ جائے گا. تو جناب میں آپ اس لیے کہہ مسلم رہا ہیں تھا ایکس مسلم کوئی ہیں؟ نہیں, بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں یار, آپ بات کر لیں, بہت سارے لوگ سن رہے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بات کریں. عرفان صاحب مجھے پتا ہے آپ کی باتیں کہاں کہاں جاتی ہیں, سر کور ہی رکھیں بھائی صاحب کو. جی میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ عباس بھائی واپس آ جاتے نا تو میں ان سے, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی مسلمان ہے, میں بھی مسلمان ہوں, تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ دو مسلمانوں کی آپس میں کیا رائے ہے کیا نہیں آپس میں. کس یہ موضوع, بھی کس بارے میں, لیکن کس موضوع پہ کچھ یا بتائے تو عباس بھائی آ جائیں گے, وہ سن رہے ہوتے ہیں. آپ ہمارے عقائد کے بارے میں نا تو پتہ چل جائے گا, کیونکہ یہ بھی دنیا کے اندر ایک یعنی کہ بات آتی ہے نا کہ یار شیعوں کے کیا عقائد ہیں, سنیوں کے کیا عقائد ہیں, وہابیوں کے کیا ہیں, تو ہم سب غیر مذہبوں کو لے کر کیا سوچ رکھتے ہیں. کیونکہ آپ لوگ 2-4 آپ یقین کریں نہایت واقعتاً آج آپ لوگ بڑے حساس قسم کے ٹاپک کے اوپر بات کر رہے تھے, لیکن اگر آپ عباس بھائی اگر آپ سن رہے ہیں سر تو یہ آپ وہی کوشش بندے کریں ہیں کہ 1-2 ساحل منٹ. بھائی, یاد رکھیے یہ وہی بندے ہیں جو میرے چینل پہ آئے تھے اور جو اینڈ میں وہ سب کچھ کیے تھے.